المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحین اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہ اس محکمے میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ قوم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو سکھ دینے کے لیے۔ تو تیرے حبیب نے فرمایا جو انسانوں کو سکھ دیتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو میرے لاجپال مالک جب یہ میٹر لگا کر واپس آتے ہیں تو اس گھر میں خوشی کا سما وہ گھر والے جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ تو اللہ کسی کو ایک منٹ کے لیے چہرے پہ مسکان دینا یہ تو تیری شان ہے۔ تو جب ایک انسان کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکان آ جائے اور وہ مسکرانے لگ پڑے اور خوشی سے کھلکھلا جائے، اے اللہ جب یہ آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں یہ سارے محکمے والے، اور تیرے حبیب نے فرمایا اس میں جتنا بھی کوئی تعاون کرنے والا ہے مجھے امید ہے کہ پورا یہ سوئی نادرن گیس کا جو دھارا ہے اس نے ایک گھر میں میٹر لگا کر جو اس ٹائم ماں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں خوشی کے اور زبان پہ خوشی سے کچھ نہ کچھ دعا کے کلمات ہوتے ہیں، اے میرے مالک ان سب کو ان دعائیہ کلمات کا حقدار بنا اور اس خوشی کی وجہ سے ان کو جب یہ دنیا سے جائیں تو جنت کی خوشیاں عطا فرما۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوگ دنیا میں اپنوں کا محتاج ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اے میرے مالک میں دعا کرتا ہوں تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے انہوں نے اپنی جوانی تیرے بندوں کے نام کی، بڑھاپے میں مولا ان کو کسی کا محتاج نہ کر اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور جو ان کے پاس جمع پونجی ہے وہ دنیا کے نوسر بازوں سے ان کو محفوظ رکھنا اور لالچی لوگوں سے ان کو محفوظ رکھنا اور جو ان کی ساری عمر کی جمع پونجی پہ نظر رکھتے ہیں اے اللہ ان اندھوں کو دنیا میں ہدایت کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت سے آج اتنے دعا میں شامل ہیں ان سب کو اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے کسی کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں باقی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو اس محکمے میں نئے لوگ آئیں ان سب کو اپنے بڑوں کو دیکھ کر ان کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما اور مولا کریم ملک پاکستان کے جتنے ادارے اس ٹائم خسارے میں ہیں ان سب کو مولا کریم نفع میں شامل فرما۔ اللہ پاکستان کے قرضے دور فرما، پاکستان کی مشکلات آسان فرما۔ ہر میرے لاجپال مالک یہ جو گیس کا خزانہ تو نے اپنی رحمت سے پاکستان کو دیا جو ابھی چھپے ہوئے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں ہمارے ادارے کی نظروں میں لا اور وہ بھی زمین سے نکلیں اور پاکستان خوشحال ہو۔ اے اللہ تیرے نبی کی جو حدیث ہے کہ مجھے ہندوستان کے علاقے سے خوشبو آتی ہے کہ وہاں اسلام کا چشمہ پھوٹے گا اور دنیا سے بت پرستی ختم ہوگی، تو میرے مالک مجھے تو یہی نظر آتا ہے اب پارٹیشن کے بعد خطہ یہی ہے کہ جس کے اندر اسلام کے جناب اللہ اس ٹائم محبت ہے اور پاکستان ہی اسلام کا قلعہ ہے جو ایٹمی طاقت ہے۔ اے میرے لاجپال مالک ہم وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں تیرے نبی کی دعا ہے جن سے بارے کہا تھا کہ مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما اور مولا کریم میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں یہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو اپنی اولاد کا محتاج مت کر، اے اللہ ان کو محتاج نہ کرنا۔ اے میرے لاجپال مالک تیرا دلوں پہ قبضہ ہے، تیری مولا کریم شان ہے، تو بے نیاز ہے، ساری کائنات کا مالک ہے اللہ اپنی رحمت کے صدقے جتنے دعا میں شامل ہیں نیک دلی خواہشات پوری فرما اور ادارے کے لیے جنہوں نے بہتری کا سوچا جو افیسر قبروں میں جا چکے ان کے نشان مٹ گئے میرے مالک جہاں ان کے نام لکھے تھے وہ تختیاں اتر گئیں، اے مالک یہ ادارے والے نہیں ان کو جانتے مگر میری دعا ہے کہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ قابل فخر ہیں، ہمارا سرمایہ ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی بہت پیاری باتیں تھیں، میں چند یہی الفاظ کہوں گا کہ ہم نے ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ یہ جو ہے ہمارا کام ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے اور ہم نے اس کا اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ جو ہمارے دوست ریٹائر ہو رہے ہیں یہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی تھے، ان کی ساری سروس ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سروس کی ہے۔ میں یہاں پہ آپ ساروں کی موجودگی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے حق حلال سے کام لیا ہے۔ جو بھی علامہ صاحب نے ہمیں درس دیا یہ اس کا پیکر ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی باقی دوستوں کو بھی
इसी तरह ही इन्हीं की तरह नौकरी करने की, जॉब मुकम्मल करने की तौफीक दे और इनके लिए अल्लाह ताला आगे आसानियाँ पैदा करे और ये अपनी बाकी जो है रिटायरमेंट के बाद वाली लाइफ खुश और खुश असलूबी से ये देखें सुई गैस के मेरे प्यारे चन्नों मक्खनों मलाइयों, आप पाकिस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से, सहराओं से गैस को लाकर हर मां के हाथ तक पहुँचाया। उससे मां के हाथ तक जिहदे कोल बैग तुसीं फूकनियां भी खांदे हुंदे सो, फूकनियां समझदे हो ना, हाँ चोवी मां ने थापी फड़ के मार देनी लागो, नाले उन्हें सताउणा, उन्हें कहना फूक मार अग बल जे। मगर तुसीं वो मॉडल हो कि मावां दे हत्थां चों फूकनियां छड़ा के ते बालां दा भला कीता आउण वाली नस्ल दा जिहड़ी टिकटॉक मॉडल या फेसबुक मॉडल नहीं, इन्हां नूं एक फूकनी वजे ते उन्हीं फुरक जाने। वो साडा ही हौसला सी, असीं मैनूं लगदा वा भी वो मॉडल आखरी बैठा है जिन्हां ने थापियां वाली ते चोवां वाली लकड़ां वाली ते फूकनियां वाली अग अपनी मां कोल बह के सेकी भी ते बाली भी चोई भी हुंदी सी। ये सारी है आखिरी मॉडल है, कुछ रिटायर हो रहा है, कुछ होने वाला है। ते एक मैं तुहानूं अज गल दस्सां, तुसीं वो लोग हो सुई गैस वाले कि जिन्हां ने घर घर जिहड़ा है ना गैस पहुंचाई। और एक इहदे च मैं गल करांगा कि साडे पाकिस्तान दे अंदर जिन्ना अफीसर हजरात रिटायर होके नेक बनते ने ना, कदी सीट ते इन्ना नेक बन जाना रिटायर होके ये मस्तां जाके वक्त पा देंगे। मैं फलाने महकमे तो रिटायर है, मैं फलाने तो मौलवी बेचारे वेहते रहते भी ये हुकूमत हुण साडे ते करना। मैं अल्लाह वास्ते अपील करांगा अज जिहड़े रिटायर हो रहे ने कि तुसीं मस्जिद दे विच मौलवी ते हुकूमत नहीं करनी, इन्ने चिर हुकूमत कर ली 5-5 साल तुसीं लोकां नूं तरसाउंदे हो फिर भी लग ये थोड़ी हुकूमत है। ते मस्जिदां च जाके नुकरां च जिंदगी गुजारो, जेड़े सारी उम्र दे कीते जो बख्शवाओ। ते उत्थे उत्थे अपनी मियां साहब ने लिखिया उच्चा नाम रखाया जिसने चुल्हे दे विच सड़िया ते नीवा होके लंघ मुहम्मद एवें नहीं कोई अड़िया। तुसीं जेड़ा है ना उस लैन च आ जाओ जेड़ी इंसान दी जिंदगी अज तो 30 साल पहले होनी चाहिए है। मरण तो पहला मर के बाहू जिन्हां हक दी रमज पछाती। रिटायर होने तो पहले इंसान नूं 10 पर साडे महकमे च कि पाकिस्तान दे तमाम महकमे च हाल है, असीं रिटायरमेंट तो बाद जाके की किसी दे काम आना, जेड़ा बंदे दा पता लग जे ना भी रिटायर होने ला ओहदा हुक्म मनना छड्ड दिंदे ने बंदे, ओहदी गल करना छड्ड दिंदे ने, ओहदी बात कोई कल तेने चले जाना लगा रहे। जी 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 वो बोलो तो सही बैठे जे देख लो जिन्हें रिटायर होना। मैं आपको नसीहत करूंगा, मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में खिताब किया, पुलिस को किया, वकला को किया, जज साहबान को किया, जेल में किया, कैदियों को, मगर मैं आपको सुई गैस वालों को कहता हूँ कि अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो जिस तरह आदमी हाजिर सर्विस को सलूट करके उसका काम करता है, आप अपनी नस्लों को भी समझा जाए। छोटे से गेट पे जो खड़ा आदमी है उसको भी समझा दे कि हमारा रिटायर्ड ऑफिसर जब भी आए तो ऐसे समझना ये इदारे का चीफ आया। उसने जो उम्र दी है आपके इदारे को, हो सकता आपकी उतनी उम्र ना हो, तो उसने अपनी जिंदगी एक कीमती दिन आपके इदारे को दिए हैं। तो इसलिए आप अपने रिटायर ऑफिसरों की इज्जत करोगे तो आने वाले लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि इस पाकिस्तान च जैसा देश वैसा बेस। मैं गल्लां इस मौके ते तां कर रहा कि गल वेले दी हुंदी है, फल मौसम दा हुंदा है। सानू चाहिए कि रिटायरमेंट तो पहले जदों तनख्वाह मिले ते पैसे पा के जेब जदों निकलो ते राह च दिल करे भी मैं बदाना नार खाना है, वो 600 रुपये किलो, तो ये समझ के नहीं तुर पैना कि चलो महीने भर रह तो जो ना चलो भावें इजराइल आ जाए तुसीं वो खा लो, भावें 600 का किलो आ, फड़ नाल लवो, एक कोठी चरा के खाओ, की पता घर भी पहुंचना कि नहीं। दिल दी जेड़ी इंसान दी चॉइस है वो उत्थे पूरी कर लो।
ਦੁਨੀਆ ਇੰਜੋਏ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਬੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਬਸ आपने घबराना नहीं, वो सारी चीज़ां देखने तो बाद पता लगता है। आपको भी मेरी नसीहत है कि रिटायरमेंट के बाद सारे पैसे पुत्रां नूं नहीं देने, सारे पैसे मकान ते भी नहीं लाने, अपना मरण जून साम के रखना है। जिन्ना चिकर तुहाडे कोल ने मुंडे ते कुड़ियां ते नौवां ते बेगम तुहानूं पुछ के चलू, जिन्ना सारे लाते फिर तुहानूं नहीं, तुसीं उन्हां नूं पुछ के सारे चीफ साहब मैं तो रिटायर वाले भी चीफ बनाता है। लोग मैं बात कर रहा था सर से आने से पहले कि बात को मैं समझा रहा था कि रिटायरमेंट के बाद इंसान की बड़ी उम्मीदें होती हैं। आप वो कमाई लेकर जा रहे हैं जो आपने अपनी ही तनख्वाह से थोड़े थोड़े इदारे को जमा कराते हैं, मुल्क को जमा, और आपने वो पैसे अपनी हलाल कमाई के अब आखिर में कमेटी निकली, तो उसमें से आपको सबसे पहले तो लोग मैं देखता हूँ कहता जी मैं अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सारे पैसे तो पहले बेग में लगवाती हैं मकान पे। भाई आप पुराना ही मकान रखें, उस पुराने मकान में ही अपनी बेटी और बेटे की शादी कर दें। रिश्ते बड़े लभ जाते हैं, नवे वालों कहो जाओ नवा मॉडल लभो, असीं पुराने मॉडल वाले लभ लेने। यह बड़ा स्यापा है। और रिटायरमेंट के थोड़े जे पैसे होंदे ने ते बुढ़ियां पहलों नवे मॉडल का मकान बनाउंदियां, उन्हां चਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਗ ਜਾਂਦਾ, ना ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ना मकान ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ये उम्र ही इन्नी हुंदी है। तो मैं अपने दोस्तों को नसीहत करने वास्ते आया, क्योंकि मेरे चंद भाई खालद साहब दे वाला साहब रिटायर हो, और मैं इन्होंने वादा किया सी मैं पहुँचागा, लेट आया मैं ज़रा, मगर पहुँच गया मैं। तुहानू सारे मेरे दोस्तों को नसीहत है कि खलीफा हारून रशीद और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़, ये तीन बर्रे आज़म का हुक्मरान सी उमर बिन अब्दुल अजीज़, और तीन बर्रे आज़म च तुर्की इस्तंबुल तो लैके तेरे फैसलाबाद तक वो हुकूमत सी। और कितना बड़ा हुक्मरान सी कि वो दौर च ज़कात लैन वाला कोई नहीं सी, वो दौर के अंदर करजई बंदा कोई नहीं सी, ख्वा मुस्लिम ख्वा गैर मुस्लिम सब दे करजे उतारे। मगर उसका अपना क्या आलम सी, वो चार बादशाह उहदे साले सन, एक उहदा सौरा बादशाह सी, चौथा नबी छठा उहदा दादा सुसर भी बादशाह सी, 6 बादशाहां दा ओ जवाई सी उमर बिन अब्दुल अजीज, 7वां आप बादशाह सी। मगर घर दा आलम सी कि अदी बेगम ने कहंदी मैनू कपड़े बना के दो बच्चियां लई ईद दे, तो कहता मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहने लगी एक मशवरा अजकल दी हुंदी, तो रिश्ते कराउण नूं गालां करदी भी तू मैनू किहड़े पेश पाता वे, मैनू कपड़ियां लई भी पैसे नहीं मिलते, तो 7 घरां नूं पता लगदा। 4 बादशाह की बहन थी, एक बादशाह की बेटी थी, एक बादशाह की पोती थी, उसका नाम फातिमा बिनते अब्दुल मलक था। और फातिमा बिनते अब्दुल मलक का ये घर में खासा था कि अपने भाइयों तक खबर नहीं होती कि मेरे घर में गरीबी का आलम ये है कि मेरे बच्चों के लिए पैसे भी नहीं है ईद के कपड़े बनाने के लिए। और आज हम सारी उम्र लगा देते अपनी बीवी बच्चों पे, फिर भी कहती तू कीता की है, मैनू तेरे तो लब्भा की है। बंदे दे दंद घस गए ने महकमे चिड़ना खा खा के, हैं वड्डे अफसरां दियां दूजियां तीजियां दियां, उन्होंने कीता की, सारी उम्र असीं औलाद ते ला दिन्ने। मगर फातिमा बिनते अब्दुल मलक कहंदे ने जात मलूक नहीं हुंदी, रहत मलूक हुंदी है। इंसान दियां आदतां ओदी रहत बहत चेंज करदियां। वो बादशाह दे घर रह के गरीबी नूं पसंद कर गई, और अपने बादशाह बाप नूं भी नहीं दसिया साडे ते इत्थे विआह कर लो, धीआं दा घर धीए 20 साल ना असीं बेटी नाल गल करने, ना बेटी कोल 5 मिनट बहने। जूनी शादी हुंदी सानूं दसड़े वड़ जांदे ने, अद्धा दा घड़ा कुड़ी नाल फोन ते गल, ये तेरी सस किस तरह दी है, तेरी माँ किस तरह दी है, तेरा सौहरा किस तरह भी। जिन्ना अद्धा घंटा फोन ते हुंजू लाया जे, एक घर तरबियत करो। असी 20 साल तो बाद बेटी ना फोन ते गल्लां करनी है। कुरान कहंदा वला तजस्ससु, तुम किसी के घर की जासूसी मत करो। वो अब किसी के निकाह में है, जब किसी के निकाह में चली गई है तो उसका लिबास बन गई है। लिबास अपने जिस्म को किसी के आगे बयान नहीं करता, ये ढांपता है। बीवी तो अब लिबास बन चुकी, वो आपकी बेटी नहीं है, वो किसी का लिबास बन चुकी है। लिबास का काम है ढांपना।
اس لیے آپ کو نصیحت ہے، آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح رویہ رکھنا ہے. اگر شادی کرنی ہے اس کی تو اس کو بولنا ہے کہ میری کال تجھے یہ نہیں آئے گی کہ تجھے پیسے کتنے ملے، گھر میں کتنا کھانا ملا، نہیں، میری کال یہ آئے گی کہ میرے لائق کو حکم ہے تو میری بیٹی بتا، وہ میں آپ کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں، آپ کا والد ہوں. مگر پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کتنا دیا ہے، کیا پیسے دیے ہیں، کیا خرچہ دیتا، نہیں. کیونکہ ولا تجسسوا قرآن کی نص ہے کہ تم کسی کے اندر کے معاملات کی ٹو نہیں رکھ سکتے. ایتھے نال تو موبائل لے کے بیٹھا ہوئے کہانی آپ کر کے ویندے رہندے، یہ نہیں ہے. یہ چیزیں بدلے رویے. عمر بن عبدالعزیز کی مثالیں تو ہر محکمے میں دیتے ہیں آپ، ہم بھی دیتے ہیں، مگر عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو نہیں ہم نے جانا. پڑھا سب نے، جاننا کچھ اور ہوتا ہے، پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، ماننا کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے جانا تو کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز کو کہ میں ایک مشورہ دوں. تو اس کہندی جی دو. ساڈے ورگا کوئی بڑھی دا مشورہ مننے تے ادھا گھر کہن لگ پیندا رن مریض ہے، یہ چورو کا غلام ہے، یہ بڑھی دے تھلے لگا ہے. مگر وہ لوگ اچے سن. بادشاہ نے کہا جی مشورہ دیں. مشورہ کیا ہے؟ کہتی 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں. 1 ماہ کی تنخواہ وزیر خزانہ کو بولیں ایڈوانس دے دے اور بچوں کے کپڑے بن جائے، کھانے پینے کا انتظام اللہ کر دے گا. مگر وہ بادشاہ گیا وزیر خزانہ کے پاس، اس نے بولا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں. تو آگے وزیر خزانہ نے کیا کہا؟ کہتا ہے حضور میں حاضر ہوں آپ کو یہ تنخواہ دینے کے لیے، مگر مجھے لکھ کے دے کہ آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے. آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں ہم سب، ہمارا یقین یہی ہوتا ہے کہ بس یہ کرسی میرے پاس ہے، اب اس کے اوپر کوئی اور نہیں آئے گا. تو یہ تو چلو چلی کا میلہ ہے. آج میرے پاس یہ سین والی پین ہے، کل اور کسی کے پاس چلے جانے. آج میں ادھر ان ہو رہا ہوں، کل میں ریٹائر ہو جاؤں گا. آج میں امیر ہوں، کل میں غریب ہو جاؤں گا، یا اپنی امیری کی زندگی دیکھ کے بغیر ہی دنیا میں قبروں میں چلے جاؤں گا. آپ کے لیے نصیحت ہے کہ وہ گھر آئے اور اپنے بیٹے کے، اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھے تو کہنے لگے کہ کیا آپ میرے سے دیکھ کر اپنا منہ ڈھانپ رہے ہیں، کیا مجھ سے اسمیل آتی؟ انہوں نے کہا نہیں، آج ہم نے پیاز سے کھانا کھایا ہے. تو یہ بادشاہ 3 بر اعظم کا اور پیاز سے روٹی کھا رہی اس کے بچے، اور کہہ رہے ہیں کہ بابا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیں کہ امیر المومنین کو ہمارے منہ سے اسمیل نہ آئے. تو بیٹے نے کہا بابا میں بڑا خوش ہوں، آج آپ انکار کر کے آگے کہ 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس نہیں لی اپنے بچوں کی خاطر، اور ہم نے آپ کو مجبور بھی نہیں کیا. ہمیں فخر ہے کہ میرا بابا اپنی آخرت خراب کر کے نہیں آیا، نہ اپنی. تو آج کتنے میرے ملازم بھائی بیٹھے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی آخرت مت خراب کریں. اور بیٹوں کے لیے نصیحت، ادھر بیٹے بھی ہیں مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں جوان بچے بھی ہیں، ان کو نصیحت ہے کہ آپ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ پاپا مجھے آئی فون ایپل چاہیے، پاپا میری شادی لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW 4 Audi الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹج رینج روور، اس میں میری ساری برات گاڑیوں پہ جائے گی، کاروں پہ، ایک بس نہیں جائے گی اس میں. تو اپنے باپ کو تم اگر مجبور کرو گے، وہ پھر محکمے سے ناجک غداری کر کے رشوت لے گا، پھر اپنے محکمے سے کوئی نہ کوئی فراڈی لگائے گا، آنے والی نسلوں کا حق مار کے آپ کو دے کر وہ آپ کو لینڈ کروزر میں لے تو جائے گا دولہا بنا کر، مگر اس کی بھی آخرت برباد ہوگی، آپ کی بھی ہوگی. آپ اس طرح کا اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ بچے کہیں کہ بابا ہمیں حلال کی چاہیے، تھوڑی مل جائے، ہم 33-10 سیٹ سے گزارا کر لیں گے، آئی فون ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں آپ کی آخرت عزیز ہے، آپ عزیز ہیں، ہمیں دنیا کی شہرت نہیں عزیز. مگر آج کتنے بچے ہیں اپنے ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں، میں لگا چوہے مار گولیاں کھان، نہیں تو میرا یہ کام پورا کرو. بچے ڈکیت بن گئے، اپنے بابا سے ڈکیتی کرتے ہیں، اپنے بابا کو بدماش بن کر دکھاتے ہیں، بلیک میلر بن گئے. جبکہ اولاد کی تشریح یہ تھی کہ اولاد بلیک میلر نہیں، اولاد تو باپ کی ایک لاٹھی تھی کہ جب اس کو سہارے کی ضرورت ہو تو وہ بیٹا سہارا دے کر اس کو معاشرے میں حصہ بنا دے. اللہ سے دعا ہے آج جتنے آپ سب دوست بیٹھے ہیں، میں آپ سے فخر کرتا ہوں کہ سوئی نادرن گیس فیصل آباد کے چیف کی موجودگی میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے گھروں میں جناب اعلیٰ گیس پہنچائی، اور ہر ماں کے ہاتھ سے جناب اعلیٰ یہ لکڑیاں چڑھوا کر آپ نے ایک دیا جلایا گھروں میں. میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، اور جنہوں نے آج ریٹائر ہونا ہے ان کو آئی سلوٹ یو کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی کے قیمتی دن پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور آپ پاکستان کے لیے جیے، پاکستان کے لیے مرے. ادارے میں خاص کر کے آپ پارٹی بازی مت کیا کریں. ادارہ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہے، قوم کا ہے، ریاست کا ہے. سوئی ناظرین گیس کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ ریاست کا ہے.
آپ ریاست کے ملازم ہیں اور مجھے فخر ہے جتنے ادارے ہیں میں ان کی تعریف کرتا رہتا ہوں اور اداروں کے لیے میں دن رات کام کرتا ہوں. یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں پاکستان کے لیے جیتے ہیں, پاکستان کے لیے جاگتے ہیں, پاکستان کے لیے مرتے ہیں, پاکستان کے لیے سوتے ہیں. آپ یہ مسئلہ یاد رکھنا, جب تک آپ سوئی گیس کے محکمے میں ڈیوٹی کرتے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں. یہ مت سمجھا کریں کہ میں میٹر لگانے جا رہا ہوں تو میں اپنی تنخواہ لیتا ہوں. آپ جب تک محکمے کا کام کرتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں جانے تک آپ محکمے کے ملازم ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں. کیونکہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان عرش بری پر. آپ اپنی قوم کے لیے سارا دن گزار کے جاتے ہیں. تنخواہ تو آپ کا ایک فرض ہے کہ آپ کو دینی ہے ریاست نے, کیونکہ آپ کے بیوی بچے ہیں, خرچہ ہے, آپ کے مکان بنانا ہے, آپ کے کپڑے ہیں. مگر جو ایمانداری سے ادارے کے ساتھ وفا کر کے ڈیوٹی کر کے جاتا ہے, میں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے. اور انشاءاللہ ریٹائرمنٹ تک اینیاں کو نیکیاں جمع کر لو گے کہ جنت مل جائے گی. صاحب جی کچھ کہنا چاہیے گا؟ میں شکر گزار